الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کی جائے گی، اور یہ اس وجہ سے کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک بابرکت رات بھی ہے، تو اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے اس مہینے کے احکام و مسائل اور فضائل پیش کیے جائیں، اور یہ جو رات آنے والی ہے اس کی بھی کچھ فضیلت اور اس کے احکام و مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس مناسبت سے آج اس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کی تعریف کی جائے گی۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تب جب کہ رجب شروع ہو جاتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اور وہ دعا یہ ہوتی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یعنی جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے برکت کی دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں اتنی برکتیں نازل فرما دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، کیونکہ یہ دو مہینے ایسے ہیں کہ یہ دو مہینے دراصل ذریعہ اور وسیلہ ہیں رمضان المبارک تک پہنچنے کا۔ اور اب وہ ماہ کہ جس کا انتظار ہے وہ بھی قریب ہی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں بھی نصیب ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک مہینہ شعبان المعظم کا بھی ہے۔ یہ مہینہ بھی بڑی ہی برکتوں کا حامل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ دراصل شین عین بے الف نون 5 حروف سے مل کر بنا ہے شعبان۔ شین عین با الف نون، یہ 5 حروف ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر ایک حکمت ہے۔ کیا؟ فرمایا فشین من الشرف، کہ یہ جو شعبان کی شین ہے یہ شرف سے ماخوذ ہے،
والعین من العلو، اور جو عین ہے یہ علویت سے ماخوذ ہے، یعنی بلندی کے معنی میں آتا ہے۔ والبا من البر، اور با جو ہے یہ بر سے نکلی ہے، اور بر کے معنی ہے نیکی۔ اور والالف من الالفہ، اور الف سے مراد جو ہے وہ الفت ہے۔ اور فرمایا کہ والنون من النور، اور نون سے جو ہے وہ نور مراد ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں جن کا مجموعہ شعبان میں ہے، یہ پانچوں کی پانچوں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کرتا ہے تو اس کو شرف بھی حاصل ہوتا ہے، اس کو بلندی بھی حاصل ہوتی ہے، اس کو نیکی بھی حاصل ہوتی ہے، اس کو الفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کو نور بھی حاصل ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ شعبان دراصل یہ رمضان المبارک کی تمہید ہے۔ یہ جیسے رمضان کو آپ فرض مراد کر لیجئے کہ فرض نماز ہوتی ہے، اس سے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں۔ وہ سنتیں دراصل فرض کے اندر اخلاص اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے شعبان المعظم بھی یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے میں آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کی برکتیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو شعبان بھی بڑی ہی فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت وہ ہے 14 شعبان کی رات، جس کو ہم 15ویں شب کہتے ہیں، یا جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، اور اس کو لیلۃ البرکہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سے نام ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کے کئی نام ہیں۔ ایک رات لیلۃ المبارکہ بھی اس کو کہتے ہیں، بعضوں نے اس کا نام لیلہ مبارکہ رکھا ہے۔ لیلہ مبارکہ کیوں رکھا ہے؟ لیلہ مبارکہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو برکتیں عطا فرماتے ہیں عبادت کے وسیلے سے، عبادت کی وجہ سے۔ لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ البراء دراصل یہ براءت کی رات ہے۔ براءت کی رات کے کیا معنی ہے؟ براءت کی رات کے یہ معنی ہے کہ جو بد نصیب اور اللہ تعالی کے نزدیک بہت ہی برے لوگ ہیں، وہ آج اللہ تعالیٰ سے بری ہو جاتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ ان سے اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ نیک ہیں، بزرگ ہیں، وہ برائیوں سے بری ہو جاتے ہیں اس رات میں، کہ یعنی جو اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں تو وہ برائیوں سے بری ہو جاتے ہیں، جو اس رات کو بھی اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ الرحمت کی کیا معنی ہے؟ لیلۃ الرحمت کے معنی یہ ہے
کہ اللہ تعالی کی رحمت کی بارش اس رات میں برستی ہے، اور اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں پر سب سے بڑی رحمت یہ فرماتے ہیں کہ ان کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں. اس لیے اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، رحمت کی رات، اور اس کو لیلۃ الصدق بھی کہتے ہیں، صاد کاف کتاب والی. لیلۃ الصدق کیوں کہتے ہیں؟ صدق کے معنی ہوتے ہیں دستاویز. کیا مطلب؟ کہ یہ رات جو ہے وہ دراصل دستاویز کی رات ہے، کہ اس رات میں اللہ تعالی دستاویز کو مرتب فرماتے ہیں. اپنے بندوں کے جو معاملات ہیں ان کو دستاویزی صورت کے اندر اللہ تعالی مرتب فرماتے ہیں، یعنی فیصلے کی ایک دستاویز تیار ہو جاتی ہے، اور وہ فیصلے نافذ العمل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں. اب آپ سمجھے کہ یعنی اب کوئی اشکال نہیں ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان یا لیلۃ البرات اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ دراصل لیلۃ القدر کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو مفسرین اس کی یہ تعریف نہ کرتے. اس کو لیلۃ الصدق کہتے ہی اسی وجہ سے کہ اس میں دستاویز تیار ہوتے ہیں اور پھر ان کو نافذ کیا جاتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں. تو اس لیے بھی اس رات کا ایک نام یہ بھی ہے. اس کو لیلۃ النصف من شعبان بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو ہوتی ہے، یعنی 14 کا دن 15 کی رات. تو اس لیے اس کو لیلۃ النصف من شعبان بھی کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے نام اس رات کو دیے گئے ہیں. اور علامہ جلال الدین محلی نے تفسیر جلالین کے اندر، تفسیر جلالین وہ تفسیر ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے تمام مدارس کے اندر داخل نصاب ہے، پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر علامہ جلال الدین محلی نے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ہی لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان، کہ یا تو یہ لیلۃ القدر ہے یا لیلۃ النصف من شعبان ہے. دونوں اقوال کو جمع کر لیا. لیکن ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ ہیں اکرمہ. ان کے نزدیک وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے. خیر کچھ بھی ہو، یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے. قرآن کریم میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، اور اگر قرآن کریم میں نہ بھی ہو تو احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالی اس رات میں میری امت پر رحمت فرماتے ہیں. ان اللہ یرحم امتی ہذہ اللیلہ، اللہ تعالی میری امت پر اس رات میں رحمت فرماتے ہیں. اور کس طریقے سے رحمت فرماتے ہیں؟ بغدد شعر اغنام بنی کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی جو ہے
وہ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم پر اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ بنی کلب کی بکریوں سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بال بہت گھنے تھے، تو اس وجہ سے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی رحمت کی بارش اس رات میں برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کثرت سے بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور وہ فیصلے نافذ العمل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دیتے ہیں سوائے چند کے۔ کون؟ فرمایا کہ ایک کاہن، وہ جو کہ کہانت میں مہارت رکھتا ہو، اور کاہن ہو لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتاتا ہو۔ میرے دوستوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر والساحر، جادوگر جو کہ جادو کرتا ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، چاہے کاہن ہو یا جادوگر ہو، اس کے ذریعے سے انسان مسلمان بھی نہیں رہتا۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جادوگر، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ مدمن الخمر، شراب کا عادی، کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ یہ شراب نہ پیتا ہو۔ اور چوتھا جو ہے فرمایا کہ وعاق والدیہ، فرمایا کہ والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی وہ شخص ہے بدنصیب ہے کہ جو اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ اور فرمایا آخری نمبر پر والمصر علی الزنا، زنا پر مصر، جو کہ ہر وقت اسی تلاش میں رہتا ہو کہ میں کسی طرح سے بدکاری کروں، زنا کروں، فرمایا کہ اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے بد نصیب بھی ہیں جو کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی لغزشوں کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی ہمیں اور آپ کو ان گناہوں سے بچنا بھی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس رات میں ایک عمل اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا کہ جب لیلۃ النصف من شعبان آ جائے، یعنی شب برات، لیلہ مبارکہ، یا لیلۃ السک، جو کہ سارے نام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، جب یہ رات آ جائے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو آدمی کو یہ چاہیے کہ چاہیے کہ آدمی لغویات میں لگے اور فضول حرکتوں میں اور فضول باتوں میں اپنا وقت لگائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کو قیام کرے، فقوموا لیلہا، رات کو زیادہ سے زیادہ قیام کریں۔ قیام کی صورت کیا ہے؟ قیام کی صورت یہ ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، آپ نوافل کا اہتمام کریں، آپ اگر نوافل آپ سے نہیں پڑھے جا رہے تو تلاوت کا اہتمام کریں، یہ بھی قیام میں آتا ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ پھر اگر وہ بھی نہ کی جائے تو اب یہ ہے کہ بھئی کوئی تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں۔ فرمایا کہ بھئی استغفار کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ورد کر لیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، تو یہ بھی قیام میں آ جائے گا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ فقوموا لیلہ، جب یہ رات آ جائے تو اس رات میں قیام کرنا ہے. قیام کی صورت نماز میں بھی ہو سکتی ہے، تلاوت میں بھی ہو سکتی ہے، ذکر و اذکار میں بھی ہو سکتی ہے، درود شریف کے ورد میں بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وصوموا نہارہا، اور پھر اگلے دن کا روزہ بھی رکھا جائے. یہ روزہ رکھنا مستحب ہے اور یہ اس دن کی فضیلت. یہ روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ فرمایا کہ بھئی یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری، اب دن بھی آپ کا قیمتی ہو جائے، دن بھی آپ کا کسی کام میں لگ جائے، دن آپ کا برباد نہ ہو. دن بھی، کیونکہ دن کی بھی فضیلت ہے. رات سے جو یہ فضیلت شروع ہوئی ہے یہ اگلے دن تک ہے. اب آپ نے رات کو تو بڑی محنت کر لی، لیکن اب دن میں آپ فضول کاموں میں لگ گئے، گناہوں میں لگ گئے، تو آپ بتائیے کہ کیا اس دن کی حرمت باقی رہے گی؟ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ بھئی اگر دن کا احترام کرنا ہے تو اب دن میں آپ روزہ رکھ لیں، کیونکہ روزے کا انسان اہتمام جب کرتا ہے تو پھر گناہوں سے خود ہی بچ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دو کام کرنے ہیں کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ دو کام کرنے ہیں. اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ فقہا نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، رد المختار علی الدر المختار، فتاوی شامی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ بڑی ہی مشہور کتاب ہے، اس میں خزانۃ الفقہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس رات سے پہلے غسل کا اہتمام کریں. یہ غسل کرنا بھی فتاوی تاتار خانیہ میں مستحب لکھا ہوا ہے، اور رد المختار علی الدر المختار فتاوی شامی کے اندر جو ہے وہ مندوب لکھا ہوا ہے. آپ کہیں گے بھئی مستحب اور مندوب کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مستحب وہ عمل ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ عمل مستحب ہوتا ہے. اور مندوب وہ عمل ہوتا ہے کہ جو فضیلت اور ثواب کے درمیان میں ہو، یعنی اس کے کرنے سے ثواب میں زیادتی ہوتی. لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مستحب اور مندوب کیونکہ درجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے تو اس لیے اسی کو ذکر کر دیتے ہیں، مستحب کو اور مندوب کو الگ سے ذکر نہیں کرتے. تو خیر علماء نے لکھا ہے کہ بھئی مستحب و مندوب یہ ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے غسل کر دیا جائے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہشتی گوہر کے اندر جہاں غسل کی بحث لکھی ہے تو وہاں لکھا ہے کہ بھئی مستحب یہ ہے، مستحبات میں سے یہ ہے کہ اس رات میں بھی غسل کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ماحول میں ہوتا ہے تو اس کا عبادات کرنے کا سب سے زیادہ دل کرتا ہے. اب یہاں سے بھی آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ مفسرین نے بھی کسی نہ کسی درجے میں اس رات کا ذکر کیا، محدثین نے بھی اس رات کا ذکر کیا. جامع ترمذی، ابن ماجہ میں اس سے متعلق روایات موجود ہیں، محدثین کے اقوال بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے فقہا نے بھی فتاوی کے اندر اس رات کے احکام لکھے کہ بھئی اس میں غسل کر لیا جائے، مستحب و مندوب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات کی فضیلت مفسرین کے نزدیک، مفسرین کے ایک طبقے کے نزدیک، محدثین کے ایک طبقے کے نزدیک، اور خاص طور پر فقہا کے نزدیک مسلم ہے. تو اس رات کا آپ کلی طور پر انکار نہیں کر سکتے. جیسا کہ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ رات آنے سے پہلے یہ کہتے ہیں بھئی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو بھئی امت کے ایک بہت بڑے طبقے کا اس پر تحمل ہے.
تو عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ بھئی اس رات میں ان اعمال کی طرف لگا جائے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ بھئی اس رات کے اندر آپ فضول گوئی سے بھی بچیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس رات میں ثواب کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اس رات میں گناہ کا مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلا آپ نے غیبت کی، عام راتوں میں کی، عام دنوں میں کی، اس کا مرتبہ، اس کے گناہ کا مرتبہ کم ہے۔ وہی غیبت اگر آپ نے شب قدر میں کی یا شب برات میں کی یا کسی مقدس دن میں کی تو اب اس دن کی وجہ سے، اس رات کی وجہ سے اس گناہ کا مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اس کا اہتمام کریں کہ جس طریقے سے ہم عام دنوں میں بھئی گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی توبہ کریں، لیکن خاص طور پہ ان راتوں کی حرمت کا احترام کریں کہ بھئی اس میں گناہوں سے بچیں۔ اور اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ فضول مت بیٹھیں، آپ تسبیحات کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، قیام کریں زیادہ سے زیادہ، اور اگر نہ ہو پائے تو سو جائیں۔ کہ جائیے کہ جاگ کر کسی خرافات میں لگا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی آرام کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، تو آپ کے جسم کا بھی حق یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو آرام بھی دے سکتے ہیں اس رات میں۔ اگر آپ وضو کر کر سنت کے مطابق عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ کر آپ سنت کے مطابق اگر وضو کر کے سو جائیں اور آپ سنت کے مطابق مسواک وغیرہ کر کے اگر سو جائیں تو وہ رات بھی آپ کو سونے کا بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سنت کے مطابق وضو کر کر اور مسواک وغیرہ کر کے سوئے ہیں، تو یہ بھی ایک پاکیزہ چیز ہے، تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو بھئی ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ان راتوں میں اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اپنی بخشش کا سامان کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کو یاد کر کے ان راتوں میں توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ بس یہی چند گزارشات تھیں جو عرض کرنی تھیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس رات میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔